بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے 58۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے، یعنی آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں یا سجدے میں گر کر روتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، فکر عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج کا سوال کچھ عجیب قسم کا ہے، اور سوال کچھ یوں ہے کہ گزشتہ نشست میں ہم نے نشان کے بارے میں پیش کیا تھا آپ سے کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم السلام کے نشان دے، وہ ختنہ تھا، اور کچھ لوگ کہنا جی سے مردوں کا نہیں عورتوں کا بھی ختنہ تھا، اگر ہوتا تو کلام مقدس میں اس کا ضرور ذکر کیا جاتا۔ تفسیر بغوی کے ہم نے گزشتہ اس میں یہ ہے تفسیر بغوی، اور اس کی 30 جلد کے صفحے 197 میں کے مطابق ہنسنے کا ایک تذکرہ تھا، یعنی حضرت سارہ کا، جب فرشتوں نے آ کر کہا تھا کہ ہاں اگلے سال تمہیں بیٹا ہوگا، تو وہ ہنس پڑی کہ اس عمر میں کیسے ہو سکتا ہے، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے اور میں بھی اس قابل نہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ہنسی کیوں، تو انہوں نے انکار کیا، لیکن 1 سال کے بعد وہ بیٹا عطا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ایک عجب سوال میرے پاس آیا ہے، اور سوال کا جواب دینا بہت لازمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی بھائی نے کہا کہ آپ جو بھی چیز پیش کرتے ہیں وہ زیادہ تر یہودی اور عیسائیوں کی کتاب سے ہے، اور قرآن کو بہت کم آپ ٹچ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہوں کہ مسلسل ہم قرآن ہی سے زیادہ تر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات جو کلام مقدس میں ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس زمرے میں اس بھائی نے ہمیں 2 آیت بھیجی ہے، اور دونوں سورہ آل عمران کی ہے، تیسرا سورہ ہے اور پارہ بھی 3 ہے۔ پہلی جو آیت ہے وہ ہے 19ویں آیت ہے، اس میں ایک ٹکڑا انہیں بھیجا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور پھر اس کی 85 نمبر آیت بھیجی ہے، وہ بھی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَمَن يَقْبَلْهُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو کوئی بھی شخص کسی زمانے کا ہوگا، کب؟ یہ جناب ابراہیم اسلام کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ جس کسی نے بھی اسلام کے دین کو چھوڑ کر اگر کوئی اور غیر دین لے کر آیا تو وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے، یعنی وہ نجات یافتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے بغوی صاحب نے اس چیز کو بہت اچھے انداز میں، تفسیر بغوی پہلی جلد ہے، اس میں ہی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ ہے کہ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو دین خدا کے نزدیک اس سے مقبول نہ ہوگا، وہ شخص آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا، یعنی وہ نجات نہیں پائے گا، نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک عزیزان گرامی، دیکھنا یہ ہے، ایک اور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تمام نعمتیں مکمل ہو گئیں، اور جو کوئی یعنی کہ اور رضیتکم اسلام دینا، جو اسلام سے راضی ہوگا وہی اس کا دین اللہ کے نزدیک ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیات میں بہت ساری سہولتیں ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن شریف نے کہا کہ اسلام ہے ایک مستند دین قرار دیا ہے، اور اسلام کے غیر کے جو بے دینی ہے وہ اس کو بے دینی ٹھہرایا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ قرآن شریف کی وہ آیت ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ امت پر دین، یعنی آپ کی امت پر، پیغمبر اسلام کی امت پر دین اسلام کی اطاعت و فرما برداری قائم کی گئی ہے۔ گویا کہ اگر اسلام کی بات کی جا رہی ہے، پیغمبر اسلام کی ہے، تو اب یا تو اسے کہیں دین محمدی کہیں،
تو یا قوم محمدی کہیں، چونکہ اب تک جتنے بھی انبیاء ان کو قوم کہا کہ ہم نے فلاں قوم کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، تو اب جب اسلام آیا تو یا قوم محمدی یا قوم اسلام ہی لانا طلب ہے۔ تو دوسرا دین ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام جو عرب کے لیے وہاں جو دین تھا وہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے تو وہ مردود کہلائے گا، یعنی وہ رد کیا جائے گا، وہ بد نصیب کہلائے گا، ٹھہرایا گیا۔ اب ہم آپ کی خدمت پہ دین ابراہیم جو کچھ کہا گیا تھا، یعنی قرآن شریف نے سچ مان لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ دین سچ ہے، اور پیغمبر اسلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے جو اس دین کا نام اسلام رکھا ہے، کون سے دین کا نام؟ جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ پھر وہی دین جب عرب میں پیغمبر اسلام آئے تو اس دین کا نام دین محمدی بھی کہا اور دین اسلام بھی ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام کے غیر کے کو مردود کہا گیا، یعنی اسلام دین کے علاوہ کوئی اور دین ہوگا تو وہ مردود ہو جائے گا، یعنی رد کر دیا جائے گا۔ اب اگر پیغمبر اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم محمدی یعنی دین اسلام کے ماننے والے جو آج کے زمانے کے ہیں کہ پیروی کو ثابت کرنا لازمی ہوگا، اگر ثابت ہو گیا تو دین عیسوی، دین موسوی اور دین محمدی یہ پھر تینوں آپس میں کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے، وراثت کے قابل لائق ہو جائیں گے۔ کس کے؟ یعنی وراثت میں برابر ہوں گے، حقدار ہوں گے۔ اور اگر جو بھی اسلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کا اخراج کرے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ ہم آگے چل کے اس کے کچھ مفصل چیز پیش کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں، لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ دین اسلام یا دین ابراہیمی کی خصوصیت بیان کیا گیا ہے کہ قرآن شریف میں بیان کے موافق، جیسا کہ ہم دیکھ چکے تھے ابھی جو 3 آیت ہم نے آپ کی خدمت پیش کی کہ ابراہیم ہی کے وقت میں ہو چکا تھا یہ دین کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، خواہ وہ دین کچھ بھی ہو، یعنی کہ خواہ وہ دین کچھ ہی کہتا ہو تھا، اور اس وقت قواعد کے اصول کیسے ہی تھے اس وقت کے مطابق، اس کا شروع ابراہیم اسلام کے وقت سے ہو چکا ہے۔ اب گویا اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن شریف کے مطابق تبادلہ محال ہے کہ اب تو یہ بات جاننی ضروری ہے کہ ابراہیم دین جو شخص کے لیے ہر ایک کو نجات کے واسطے خدا نے چن لیا اور پسند فرمایا، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ دنیا کے تمام اقوام میں سے کون سی اقوام ہیں اس دین کے پیروکار ہیں؟ جیسا ہم نے کہا کہ 3 ہیں، ابراہیم اسلام کو تینوں مان رہے ہیں، اہل اسلام بھی مان رہے ہیں، اہل یہود بھی مان رہے ہیں، اہل توریت اور مسیحیت میں بھی ہے، کیونکہ اسلام کے سوا کوئی ملت یا مذہب مانا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک اور آیت پیش کر رہے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 54، اس کا ترجمہ کچھ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتینا مکلما عظیما، یعنی کہ کیا کوئی حسد کرتا ہے؟ کیا حسد کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور اس چیز کے دیا جس کو اللہ نے اپنے فضل سے، کس چیز کے فضل؟ اللہ نے اپنے فضل سے، اگر تحقیق بھی کی جائے تو تحقیق دی ہے کہ ہم نے اولاد ابراہیم کو کیا چیز دی ہے؟ کتاب دی ہے، آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور حکمت، وآتینہ الملک عظیمہ، اور وہی ہے کہ ہم نے ان کو بادشاہی عظیم دی ہے۔ یعنی اولاد ابراہیم میں کوئی پروردگار عالم نے کتاب دی، حکمت دی، اور انہیں بادشاہ عظیم حکمت دی۔ اور پھر اس کے بعد کہا، یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 33 میں، ان اللہ اصطفیٰ و آدم و نوح آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، جب تک ان نہ بے شک تحقیق کر لے کہ اللہ نے برگزیدہ کیا آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو، کہاں؟ تمام عالمین میں۔ اب دونوں آیتیں میں اگر آپ خصوصیت دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی ہے۔ پہلی بات دیکھنا کہ ابراہیم کی اولاد کو کتاب کب ملی، کہاں ملی، کون کون سی ہیں؟ کہ ابراہیم کی اولاد کو کیا ملی؟ کتاب ملی۔ پھر ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت و دانائی ملی۔ پھر تیسری خوبی کہ ابراہیم کے دین کو اولاد کی عظیم بادشاہی ملی۔ پھر چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ ابراہیم اسلام کے دین ابراہیمی کو ابراہیم کی اولاد کے تمام عالمین پر بزرگی اور فضیلت عطا کی ہے۔ یہ ہے وہ کہ ان دین عندنا اسلام سے متعلق کہ دین اسلام ہی دین ابراہیمی مخصوص ہے،
بڑی توجہ یہاں پر. ممکن ہے کچھ لوگ بہک جائیں، ممکن ہے کچھ اس کے عجب تصور ان کا قائم ہو جائے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی، یہ خصوصیت قرآن شریف میں ہے کہ مقرر کر دی گئی ہے اور مقرر شدہ ہے کہ ہم فرضاً ان کو حق تسلیم کرنے پر کر کے تسلیم کرتے ہیں. کس چیز کو؟ دین اسلام کو. یہ کیا ہے؟ یہ تشخیص درست ہے. اور ہم نے یہ بات قائم کرتے ہیں کہ اب دیکھا جائے کہ کتاب اور حکمت اور دین اور سلطنت اور سچائی کہاں پر پائی جا رہی ہے. ابراہیم اسلام کے کس اولاد سے یہ حکمت چلی، دین کتابیں آئیں اور دین چلا اور یہ سلطنت بھی ملی، حکمت ملی اور حکومت بھی ملی. تو قرآن شریف کے یہ ہے کہ رتبے کے میں ایک مخبر یعنی خبر دینے والا سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آج کے زمانے میں قرآن کو اگر بات ترجمہ پڑھ لیا جائے عمیق نگاہ سے، عرفان کے ساتھ، تو سارے فساد ختم ہو جائیں گے. ایک حقیقی دین اور اس دین کے شناخت کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے، اور خود اسی دین پر فریفتہ اور شائدہ ظاہر ہونا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، پس ابراہیم علیہ السلام کا دین قرآن شریف نہیں ہو سکتا. اب آپ کہیں یہ کیسے؟ جی، کیونکہ قرآن اور قرآن شریف کے پیروکار کا دین اور ابراہیم کا دین بتلایا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہی دین ان کا ہے. اب دیکھنا ہے کہ پس اسلام قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے باہر ہے. بڑی توجہ، اس میں فساد والی بات نہیں ہے. جس کی اطاعت پیروی قرآن میں فرض ٹھہرائی گئی ہے کہ جو قرآن کا اسلام ہے ان کے ماننے والوں پر فرض ہے، اور وہ دین جو ابراہیم اسلام کا دین ہے وہ ان کی اولاد کے ماننے والوں پر فرض ہے. اب یہاں سے ہم دو اسلام کے بارے میں بات نکل ایسے معلوم ہوتا نہیں. قوم یہود اور نصارہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہاں ایک اتفاق چلا آیا ہے کہ وہی دین ہے جو ابراہیم اسلام سے چلا ہے، وہی دین ہے جو ان کے تمام اولاد سے ہوتا ہوا آیا ہے، وہی دین ہے جو یہودیوں کے پاس ہے، وہی دین ہے جو مسیحیت میں ہے، وہی دین ہے جو اسلام میں ہے. اب آئیے، جدائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کیونکہ دین ابراہیم کو پروردگار نے برکت عطا کی ہے. کون سی برکت؟ ابراہیمی دین کے حق ہونے پر اس دین کی بزرگی کا بیان کیا گیا ہے. جیسے کہا کہ ان کی اولاد میں ہی چلی آ رہی باتیں، لیکن نا اتفاق اس بات سے شروع ہوتی کہ ابراہیم اسلام کے دو مشہور فرزند ہیں. بڑی توجہ، جی عزیزان گرامی، دو مشہور فرزند ہیں اور ان کی آگے اولاد ہوئی ہے. تو جس اولاد سے ایک قوم محمدی یعنی اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے شروع ہو رہی ہے، اور دوسری قوم یہود و نصارہ یعنی اسحاق، یعقوب، یوسف وغیرہ اسے نسل چلی آ رہی ہے. یہاں بات واضح ہو رہی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس اولاد کو نعمت ملی، کس اولاد کے حصے میں کتابیں آئیں، کس اولاد کے حصے میں حکومت آئی، کس اولاد کے علم، عرفان و حکمت عطا کی گئی ہے. اب چونکہ دونوں کی نسل دنیا میں پھیلی، ہر دو قوم ایک ایک مذہب کو مانتی چلی آ رہی ہے، جو ایک دوسرے سے نہایت خلاف اور مختلف ہو گئے، بالکل خلاف ہو گئے، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان میں ایک قوم باطل ہوگی یعنی اور دوسری پیروکار ہوگی. تو حقیقی اسلام سے خارج ہے. جو بھی قوم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے گا وہ راہ حق سے ہٹ جائے گا، وہ باطل قرار پائے گا. اب اگر یہودی ہٹ گئے تو یہودی ہوں گے، مسیحیت ہٹ گئے تو مسیحی ہوں گے، اور اگر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہٹ گئے تو وہ بھی خارج ہو جائیں گے. بات کلیئر. اب پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نافرمان اولاد سے خدا کو کوئی عہد نہیں کیا گیا. بڑی توجہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی جس سے خدا نے عہد کیا ہے وہ اس کو بھی دیکھنا ہے ہمیں قرآن سے، اور جس سے عہد نہیں کہ اس کو بھی دیکھنا ہے. ویسے ہی تصور کیا جائے کہ ہر دو قوم میں سے ایک قوم عہد ابراہیمی سے خارج ہے تو دینی برکات سے محروم. اگر وہ دین ابراہیمی میں ہے تو برکات ملے گی، اگر نہیں ہے تو برکات نہیں ملیں گی. لہٰذا اس کا فیصلہ کرنا کون سی قوم ناراستی پر ہے یعنی راست باز نہیں ہے، یہ مشکل امر ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن فیصلہ قرآن ہی کے ذریعے ہم کریں گے. اگر ہم قوم یہود کے نوشتوں سے محمدی قوم کا انصاف کرتے ہیں تو قوم محمدی ناراض ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم قوم وہ کتابوں سے قرآن سے ہم اگر ان کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے یہود و نصارہ.
تو اگر ہم قرآن سے قوم یہود وغیرہ کے نسبت فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائیں گے، ناراضگی ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے ٹھہرایا ہے کہ قرآن ہی سے محمدی قوم کے ناراضگی یا قوم یہود کے راستے کو ظاہر کرنا ہے۔ دونوں بھائیوں میں ملاپ کی امید ہے۔ اب ہم اسماعیل کا ذکر کرتے ہیں، جن کی بنا پر قوم محمدی کے برکات کے دعوے دار بن کر آپ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا مقام سے ہجرت کر کے سارہ کو ان کی منکوحہ تھی صندوق میں بند کر کے ساتھ لے چلے تھے۔ ہم یہ سارا واقعہ پیش کر چکے۔ راہ میں تلاش کرنے والوں نے روکا، پوچھا صندوق میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی قرآن ساری باتیں ہیں، مفسروں نے لکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صندوق کو چھوڑو۔ آخر کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل، حسن کی کمال، جمال میں یکتا خاتون بیٹھی ہیں۔ فرمایا غرض کی بی بی سارہ کو بادشاہ کے پاس لے گئے، اور بادشاہ دیکھتے ان کے حسن سے حیران رہ گیا۔ یہ میں واقع پیش کر چکا تھا، لیکن ضمناً میں پیش کر رہا ہوں کہ پھر کیا ہوا، وہ جیسے ہاتھ بڑھاتا ہے بری نگاہ سے اس کے ہاتھ چھل ہو جاتے ہیں، لیکن جب سارہ دعا کرتی اس کا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ آخر میں ان کو وہ چیز دیکھ کر کے، ان کی تقدس کو دیکھ کر کے، وہ ان کے لیے ایک خادمہ یعنی کنیز، جس کے عام زبان میں لونڈی بھی کہا جاتا ہے، وہ ودیت کرتے ہیں، ان کو ہبہ کر دیتی ہیں۔ وہ جو لونڈی کہیے، کنیز کہیے، یا مددگار و تعاون کرنے کے لیے انہوں نے، اس بادشاہ نے ایک کنیز دے دی ان کو، جس کا نام ہاجرہ تھا۔ سارہ چونکہ بانجھ تھیں، حالانکہ اس وقت 65 سال ان کی عمر تھی، لیکن ان کے حسن کا کوئی جواب نہیں تھا اس وقت۔ لیکن جب اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی کنیز کو دیا کہ تم اس سے شادی کرو۔ اب کنیز سے چونکہ اسلام میں شادی بھی نہیں ہے، ان سے جو لڑکا پیدا اس کا نام اسماعیل، لیکن سب جانتے ان کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا تھا۔ یہ واقع ہو چکا ہے۔ تو اب یعنی اس لونڈی کے اپنے گھر میں لائی تو ہاجرہ، یعنی کہ جب ان کو نکال دیا وہاں سے، وہ کہتے کہ مکہ آ گئیں، جبکہ بیر صبا کے علاقے میں تھی۔ اور پھر سارہ کی 86 سال کی عمر میں جب 99 سال ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر خداوند نے ممرے کے بلوتوں میں سے انہیں نظر آیا، اور وہ گرمی کا دن تھا۔ تو اس وقت خیمے میں کے دروازے پر بیٹھے تھے، اور ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر کیا دیکھی کہ سامنے 3 شخص ان کو نظر آتے، 3 مرد۔ وہ اس خیمے سے نکل کے اور دوڑ کر جاتے ہیں اور زمین پہ تک جھکتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں، میرے خداوند، اگر آپ مجھ پر مہربان ہو چکے ہیں تو اپنے خادم کے گھر کے پاس سے نہ جائیے گا، یعنی کہ قریب چلیے، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا اور ان کے ساتھ کہا کہ آپ پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کیجیے، اور میں آپ کے لیے روٹی لاتا ہوں، اور ایک آپ تازہ دم ہو جائیں، یعنی فریش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تب وہ آگے بڑھے اور اپنے اسی خادم کے یہاں آئیے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا تو نے کہا تھا ویسے ہی کر۔ اور ابراہیم ڈیرے سے سارہ کے پاس دوڑے ہوئے گئے، کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا چھان لے کر اور اسے گوند اور پھلکے تیار کر، اور پھر وہ گلے میں گئے اور وہاں سے ایک جانور لیا فربا قسم کا، اور اسے اپنے ایک جوان کو دیا کہ جلدی سے تیار کرو، اور وہ کھانا، وہ مکھن، دودھ اور بچھڑے کا جو پکوان تیار کیا تھا بھنا، وہ سارا لے کر ان کے پاس گئے اور ان کے درخت کے نیچے کھڑے رہے، اور انہوں نے اسے کھایا، جبکہ پچھلے نشست میں کہا تھا انہوں نے نہیں کھایا۔ 4 مختلف باتیں ہوئی تھی اس وقت۔ لیکن جب حضرت سارہ، پھر انہوں نے پوچھا کہ تیری بیوی کہاں ہے سارہ؟ وہ ڈیرے میں تھی، دیوار کے پیچھے دوسری طرف ڈیرے میں تھیں۔ تب انہوں نے کہا کہ موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا اور وہ پیچھے جو ڈیرے کے پیچھے دروازے میں تھی، سارہ وہاں سن کر ہنسی۔ اب وہ ہنسی دل میں ہنسی یا کہ ویسی مسکرائیں؟ اور ابراہیم اور سارہ ضعیف اور یعنی ضعیف العمری میں تھے، اس عمر میں جگہ 86 سال وہ ہے اور 99 سال ان کی عمر ہو رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو سارہ کی حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہیں۔ تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کہ اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند ضعیف ہے۔ پھر بھی خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارہ کیوں ہنسی؟ فرشتوں نے نہیں کہا، 3 شخص تھے، اس میں 2 فرشتے تھے، ایک خداوند خود، اور ہنسی۔ خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے، اور موسم بہار معین وقت پر میں تیرے پاس آؤں گا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ انکار کر گئی، مگر نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، ضرور تو ہنسی تھی۔ خلاصہ کیا ہے
کہ ہم نے پچھلی نشست میں کتابوں کا حوالہ دیا تھا کہ سارہ کے ہنسنے کا سبب کیا تھا۔ اب اس کی تفصیل جو پیدائش کی 18ویں رکوع میں ہے، 1 سے 15ویں آیت میں ہے کہ دراصل لباس بشری میں آئے تھے وہ، اور کائنات کے تمام شہنشاہ کے شہنشاہ جلوہ افروز ہوئے تھے۔ اس میں 2 فرشتے بھی ساتھ تھے اور تیسری ہستی خود خداوند کی تھی، تو تشریف لائے، اور یہودی روایت کے مطابق جو کلام مقدس کی روشنی میں قائم ہوئی ہیں تو اس شخصیت کو جو انبیاء مرسلین سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، جیسے آدم سے علیہ السلام سے باغ عدن میں ہوا، نوح سے کلام کیا انہوں نے، اور ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، اور اسی طرح میمرا کہتے ہیں، میٹاٹرون کہتے ہیں، جو عبرانی زبان کے لفظ ہے، ہمارے اردو زبان میں کائنات کہا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرق وسطیٰ کے مہمانی دستور کے مطابق انہیں ان کی خاطر تواضع کی تھی، اور ان کو خبر ہی نہیں تھا کہ ہم کس کی خاطر تواضع کریں، فرشتے ہیں یا خدا ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب اگلا سال ہوا، وہ جب آئے، اور اللہ کے نگاہ میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اور عبرانی میں کے خط میں ہے کہ چونکہ سارہ نے اس کے سوال سے ملامت کی گئی تھی، لیکن پھر بھی خدا نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ عہد کا بچہ کون تھا وہ ہم آگے پیش کریں گے۔ تو عبرانیوں کے خطوط کے 11ویں باب کی 11ویں آیت میں ہے، مرقوم ہے کہ ایمانی سے سارہ نے سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے اس نے وعدہ کرنے والوں کو سچا جانا۔ حضرت سارہ ایک وقتی لغزش کے باوجود ایک ایماندار، پختہ یقین رکھنے والی خدا پر، یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم سے بھی لغزش ہوتی ہے اور ہمیں بھی ایمان میں کمی ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خدا پر کامل بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اور خدا ہی ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ اب آئیے ہم اس آیت کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 27، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ۔ اب دیکھیں کہ ہم افسوس سے ہم کیسے دیں۔ دیکھ قرآن میں کیا کہا گیا کہ ہم نے ودیت کر دی، ہبہ کر دی، کس کو؟ اسحاق کو اور اس کے یعقوب کو، اس کے بیٹے یعقوب کو۔ آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسماعیل وَإِسحاق وَيَعْقُوبَ، نہیں ہے۔ بنی اسرائیل تو ہے، بنی اسماعیل کا ذکر نہیں ہے قرآن شریف میں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 17واں سورہ، قرآن شریف کے 15ویں پارے کا آغاز میں ہوتا ہے، جو اس کا نام اب تبدیل کر کے اسرا کر دیا گیا ہے، سورہ اسرا۔ عزیزان گرامی، جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اسلام میں دین اسلام اگر ہے تو ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ، جس کا کہ اور البتہ تحقیق آ جائے کہ بھیجے ہم نے ابراہیم کے پاس خوشخبری کہنے کے لیے سلام بھیجے تھے، یعنی ابراہیم السلام کا پس وہی دیر کے لیے آیا، اور انہوں نے وہ کہتے خاطر تواضع کے لیے سامان لائے تھے، طلب بچہ تھا اور وہ ساری چیزیں۔ لیکن یہاں ہم سورہ ہود آیت نمبر 59 سے 71 تک آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے، تو خوشخبری کس کو دی؟ ببشرا، کس کو دی خوشخبری؟ سارہ کو دی، کس کی؟ اسحاق کی۔ وہاں حاجرہ کے لیے بلبشرا کی یعنی خوشخبری نہیں تھی جو اسماعیل کے لیے ہوگی۔ عزیزان گرامی، ہم جب غور کرتے ہیں یہاں پر کہ قتادہ نے یہ لکھا تھا کہ قوم لوط کی غفلت اور عذاب کے قریب ہونے سے ہنسی تھی۔ سعدی کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہ کھانے کی قیمت مانگی تھی۔ اسی طرح بہت ساری باتیں، لیکن جب وہ وہاں سے کھانا کھا کر چلنے لگے، کون؟ فرشتے، اور خداوند بھی ساتھ تھے۔ جب وہاں سے انہوں نے کوچ کیا تو کوچ کرنے پر وہاں پر ابراہیم اسلام ساتھ چلتے رہے ان کے، تاکہ ہم انہیں رخصت کر سکے، اور یہ دستور بتائے کہ جب مہمان آئے تو مہمان کو آخر تک چھوڑنے جاؤ، اور علم عرفان کے حقیقی نور میں تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے صدوم کو رخ کیا، اور ابراہیم اسلام ان کے ساتھ رخصت ہو کر کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیے۔ عزیزان دامن بہت وقت کم ہے، میں بہت تیز چلوں گا کہ ہاں آخر وہ کون سی بات ہے کہ جب چلے تو کیا ہوا، اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم نے سے تو یقیناً بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانوں کو اور اس کے پیچھے رہ جائیں کہ وصیت کرے گا، وہ خداوند کے راہ میں
عدل قائم کرے گا، عدل انصاف کرے گا۔ آج عدل انصاف نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے عدل انصاف سے کام کیا۔ جو کچھ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا اسے پورا کریں۔ پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا، اس لیے اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا کہوں کہ سراسر ویسا ہی ہے جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، اگر نہیں تو میں معلوم کروں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم پہ چلے، لیکن خداوند کے پاس حضرت ابراہیم کھڑے رہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے، انکساری سے، ادباً کہا کہ نزدیک جا کر کہا کہ تو نیک اور بد کو ساتھ کیسے ہلاک کرے گا؟ گرامی قدر، چونکہ خدا تعالیٰ اپنے خلیل سے گفتگو فرما رہے، درمیان میں کوئی فرشتہ حائل نہیں ہے، نہیں رکھا، اور نہ ہی درمیان میں کوئی ایسی بات ہے کہ کلام بنفس نفیس ہو رہی ہے اور کلام ہوئے۔ اب اگلی آیت 24 سے ہم ذرا آگے چلیں گے، شاید اس شہر میں 50 راستہ باز ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں یہ جو عدد بتا رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ اس عدد کو کہیں اور بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو جواب دے سکوں، تو ان 50 راستہ بازوں کی خاطر خواہ جو اس میں رہ رہے ہیں، مقیم ہیں، کیا تو ان کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا نہ کرنا تو اس سے بعید نہیں، چونکہ نیک اور بد کے ساتھ مار ڈالے گا، نیک بد کے برابر نہ ہو جائے، یہ تو اس سے بعید نہیں۔ کیا تمام دنیا پہ انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے فرمایا کر مجھے سدوم کے شہر میں کے اندر 50 راستہ باز ملے تو میں ان کے خاتون کو چھوڑ دوں گا، مقام کو۔ تب ابراہیم نے جواب دیا علیہ السلام نے کہ اگر دیکھیے خداوند میں نے بات کرنے کی جرت کی ہے، اور اگر میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راستہ بازوں میں سے 5 کم ہو جائیں، یعنی 45 ہو جائیں، تو ان 5 کی کمی کے سبب کیا شہر کو تباہ برباد کر دیں گے، نیست نابود کر دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں 45 ملیں گے تو اسے بھی نیست نابود نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ شاید وہاں 40 ملے، دیکھیں 5 کم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ 5 کا فگر کہیں اور بھی تاریخ میں کم ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور آپ سن چکے ہوں گے۔ تب اس نے کہا کہ اس 40 کی خاطر میں نہیں کروں گا۔ اور یہ واقعہ قصص الانبیاء میں بھی صفحہ 222 اور 223 میں علامہ ساقی صاحب نے آیت 23 کے مطالبی اس کہا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے۔ اس نے کہا اگر وہاں 30 بھی ملیں گے تو بھی میں اسے بات تباہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ وہاں خداوند کے بعد کی ضرورت کی، شاید وہاں 20 ملے، اور اس کے بعد 20 کی خاطر انہوں نے نیست نہیں کروں گا۔ تب وہ خداوند ناراض نہ ہو تو ایک بار اور عرض کر دوں، شاید وہاں 10 ملے۔ اس نے کہا کہ پھر 10 کی خاطر نیست مان۔ تو ابراہیم نے بات کرتے ہوئے اور وہاں سے وہ چلے اور فرشتے آگے چلے، ابراہیم السلام اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی گفتگو یہاں ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ نشر میں جب آئیں گے تو ہم اسی گفتگو آگے چلائیں گے، اور وہ عہد کا فرزند کون ہے یہ بھی بتلائیں گے، اور وہاں عذاب الہی کیوں آیا۔ اس سوال سے آج کے مطابق ہم نے کچھ باتیں روک دی اسلام کے بعد۔ اگلی نشر میں پھر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، چونکہ ایک نشر میں ہم پوری بات نہیں کر سکتے۔ پھر جب ہم ابراہیم اسلام سے اس آیت کو پیش کریں گے تو وہ بھی آپ کے مد نظر رہے۔ اور اسکرین پر آپ کو بہت سارے ایڈریس دکھائے گئے، جو آپ کو سہولت ہو، واٹس ایپ ہو یا ای میل ہو یا SMS کرنا چاہیں آپ ہمیں کیجیے گا۔ آپ کے پاس اگر کتاب مقدس نہیں تو ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس آپ کے دیے ہوئے پتے پر ارسال کر دیں گے۔ والسلام۔